خوف خدا اللہ تعالیٰ کے اندر بہت ہی محبوب عمل ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا غضب سے وہ ڈرتا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ اس بندے سے بڑا محبت کرتا ہے اور اس کے دل کو سکینت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے، اور حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے ڈرا جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن حکم دے گا کہ جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا، اس کو دوزخ کی آگ سے نکال لو۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص اگر جہنم میں بھی جائے گا اور اس نے زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے خوف سے ڈرا ہوگا، اللہ سے جو ہے اس نے خوف کھایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم سے واپس نکال لو۔ اللہ کے خوف سے رونے والا آگ میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں نہ لوٹ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے رونے والا شخص ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بھینس کے تھن سے جو دودھ واپس آ جاتا ہے وہ تھن میں کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے اس چیز سے مثال دی ہے کہ اگر جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، وہ شخص جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے اندر ہر وقت خوف خدا جاری رہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب بندہ اپنے رب کے ڈر سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور خوف کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اس طرح دھوتا ہے جسے مثال دی کہ جس طرح ایک درخت کے پتے جو سوکھ جاتے ہیں تو آسانی سے وہ جھڑ جاتے ہیں، تو اس کے گناہ بھی بہت آسانی سے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر انسان کو بہت متوجہ کرا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے، جس سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے جو روزے تم پر فرض کی گئے ہیں وہ اس لیے فرض کی گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی، اور یہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے۔ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگائیے، گناہوں سے بچیے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بڑا پسند ہیں۔ خوف خدا کے بڑا فائد ہیں، جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ چند روایات پیش کی، ان میں سے یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایمان کے بعد انسان کی زندگی سنوارنے کا کام، کامیابی تک پہنچانے والی چیز اللہ کا خوف ہے۔ انسان کو اس زندگی میں کامیاب کرنے اور زندگی کے بعد کامیاب کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے۔ خوف الہی وہ چیز ہے جو اعلانیہ اور پوشیدہ ہر حال میں انسان کو ان مواقع اور حالات میں بھی برائی سے بچاتا ہے جہاں پولیس اور قانون کی رسائی نہیں ہوتی۔ انسان دنیاوی پولیس اور دنیاوی قانون سے بچ کر چھپ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، تو ایسا شخص گناہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقویٰ ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان گناہ کر سکتا ہو اور پھر بھی نہ کرے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے کہ گناہ بہت آسانی سے کر سکتا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو خوف خدا کہتے ہیں۔ کوئی بھی سماج قانون کا رعب اور خوف پیدا کرنے کی خیر و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ خیر و فلاح سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک غیبی طاقت کی ڈر کی ضرورت ہے جو ہم وقت انسان کے ساتھ لگا رہے۔ ایسا ڈر اللہ ہی کا ڈر ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔